اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جیسا کہ پچھلی آیات بینات میں یہودیوں کے متعلق ان کی سازشوں شیطانیوں کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ یہودی جو ہیں یہ سارے برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو علم والے ہیں اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی بہت بڑے عالم تھے، اور حضرت اسید اور حضرت ثعلبہ، حضرت عدی بن حاتم اور بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے۔ تو ان آیات میں اور جنات میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن پختہ علم والے ان میں فی العلم منہم، پختہ علم والے جو ہیں ان میں یہودیوں میں فرمایا کہ وہ ہیں والمؤمنون، ایمان لانے والے ہیں بما انزل الیک، یؤمنون بما انزل الیک، ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک اور یا سنت رسول شریعت۔ اور فرمایا کہ وما انزل الیک من قبل، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی پہلی کتابیں، آسمانی کتابیں، تورات و انجیل، یعنی اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ پر قرآن نازل ہوا، اس کو بھی مانتے ہیں، آپ پر جو شریعت نازل ہوئی سنت کو، اس کو بھی مانتے ہیں۔ کیونکہ یہودیوں کے متعلق مشہور ہے اور یہ خود کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی اپنی اولاد ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان کی کتابوں میں، تورات و انجیل میں، زبور میں، آسمانی کتابوں میں یعنی مذکور تھے۔ اور عبداللہ بن سلام کا یہ مقولہ ہے کہ ہماری اولاد کے بارے میں تو ہمیں شک ہو سکتا ہے، شاید کہ ہماری بیویوں نے ہم سے خیانت کی ہو، ہمیں پتہ نہ ہو، یہ اولاد ہماری نہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نبی ہونے میں، آخری پیغمبر ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کوئی شک۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ یہودی جب دعا مانگتے تھے، یعنی کسی دشمن کے مقابلے میں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے یہ دعا مانگتے تھے، اللہ کریم حضور کے توسل، حضور کے طفیل سے ہمیں اس میں دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائے۔ جیسے کہ پہلے سپارے میں آپ سن چکے ہیں وَقَالُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے جس کو پہچانتے تھے حضور کی ذات کو، فرمایا کفروا، پھر انکار کرنے لگے۔ لیکن انکار کرنے والے تھے وہ تو انکار کر گئے، لیکن جن کی مقدر میں ایمان تھا، ہدایت تھی، اور یہودیوں کے بڑے بڑے عالم، راسخ علم، پختہ علم والے، اور فرمایا کہ وہ تو یعنی والمقیمین الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے بنے، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے، یعنی بدنی عبادت بھی، مالی عبادت بھی کرنے والے بنے، والمؤمنون باللہ، صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لانے والے بنے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لانے والے بنے۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کے متعلق اولئک، وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، ان قریب ہم انہیں جو ہے عطا فرمائیں گے، انہیں دیں گے، اجرا عظیما، اجر عظیم عطا فرمائیں گے ان قریب،
یعنی یہ ان کے متعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے آئے. اور یہ سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ وہ تھے جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان نہ لائے، قرآن پر ایمان نہ لائے. تو اللہ پاک مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آقا کی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.